میں 40 لڑکوں کی موت ہوئی۔ یہ رات کو ہوا، تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور ترکی سے یورپ جا رہی تھی یہ جو کشتی تھی، تو اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈنکی لگا کے تو یورپ یا اٹلی اس سائڈ پہ لوگ جاتے ہیں، تو جو لوگ پاکستان سے اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے، یا اس سے پہلے کتنے حادثے ہو چکے ہیں یونان میں ہی زیادہ تر واقعہ کشتی کے واقع ہوتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ترکی سے جو آگے اٹلی کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، ایجنٹ ہیں، تو وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ جو لڑکے یہاں سے جاتے ہیں تو ان سے پیسے تو وہ لے لیتے ہیں، لیکن آگے کیونکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ حادثہ کروا دیں، اور اس میں سے جو بچیں گے تو ان کو ظاہری بات ہے واپس جانا پڑے گا، اور اس طرح سے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، اور انہیں مزید لوگوں کی آگے لے کر جانے کے لیے مشکلات بھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بندے کو بھی لے جانے کے لیے وہاں پر پولیس کو اور دوسرے اداروں کو رشوت دینی پڑتی ہیں، تب جا کے تو وہ بارڈر وغیرہ کراس کرتے ہیں۔ ترکی سب سے بڑا انسانی اسمگلنگ کا اڈا ہے، جہاں پر یہ سارے لوگ بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، پاکستان سے، یہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو وہاں سے پھر آگے اٹلی، یورپ، مختلف علاقوں میں یہ جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اٹلی جاتے ہیں یا یورپ میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ لیگل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ ترکی بہت پسند ہے، اور کہتے ہیں جی ترکی میں بہت بہترین حکومت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو دنیا میں انسانی اسمگلنگ کا جو اڈا ہے تو وہ ترکی میں ہے۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں، اس میں جو 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو واقعہ ہوا، جس میں 40 سے زائد پاکستانی تھے، اور باقی بنگلہ دیشی تھے اور افغانستان کے لوگ تھے۔ اس سے پہلے بھی ہوا، تقریباً 1 سال پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، اور تقریباً ہر سال ہی ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ڈنکی لگا کے تو وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح سے حادثہ آ جانا، یہ حادثہ اچانک سے نہیں آ جاتا، بلکہ جان بوجھ کے ایسے حادثے کیے جاتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ جو انسانی اسمگلر ہیں تو دراصل ان کے دل نہیں ہوتے ہیں، یا ان کے انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ایک لڑکا جو ڈنکی لگا کے گیا ہے، اٹلی میں گیا ہے، اور اس نے اپنی کہانی سنائی ہے، تو اس کے مطابق جب وہ ترکی بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو بارڈر علاقے ہیں تو وہاں پر برف پڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر گھوڑوں میں آتے ہیں جو لوگ ریسیو کرنے آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ترکی بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ ریسیو کرنے آتے ہیں آپ کو، وہاں پر برف پڑی ہوتی ہے، اور اسی جنگل کے جو چاند تارا پہاڑی ہے ترکی میں، بڑی مشہور پہاڑی ہے، تو وہاں سے راستہ ہے ڈنکی لگانے والوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خود گھوڑے پہ ہوتے ہیں اور ہم پیدل ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آپ بھاگنا شروع کر دیں۔ خود وہ گھوڑوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہم پیدل بھاگتے ہیں، اور 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے مسلسل دوڑ کے بعد جا کے تو ہمیں منزل دکھتی ہے۔ تو اس دوڑ میں جو بندہ رہ جاتا ہے تو وہ وہیں پر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ مرے جیے جو بھی ہو، اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے وہ کہتا ہے کہ راستوں میں ہم نے انسانی شکلوں کی ڈھانچے دیکھے، انسان خود پڑے ہوئے دیکھے وہاں پر، کسی کی آدھا کھایا ہوا تھا پرندوں نے، جانوروں نے، کسی کا پورا دھڑ پڑا ہوا تھا، کسی کا سر، کسی کی ٹانگیں، اس طرح سے وہاں پر راستوں میں انسانی مطلب کہ جسم کے ٹکڑے پڑے تھے۔ کہ 2000 بندے یہاں سے ہم گئے تھے، جس میں سے 50 بندے ٹوٹل وہاں پر پہنچے، باقی سارے راستے میں ہی مر گئے۔ تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا جو مافیا ہے انسانی اسمگلنگ کا، وہ بھی یہاں پر پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے اس مافیا تک پہنچنے میں آپ ناکام رہیں گے، کیونکہ ہمارے ادارے ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور ملی بھگت سے یہاں سے بارڈر کراس کروایا جاتا ہے، اور وہاں پر آگے جا کے تو اس طرح سے حادثے وغیرہ کروا کے تو ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ جب ایجنٹ ان کو لے کے جاتے، ایجنٹوں کا تو اپنا فائدہ ہوتا ہے، وہ تو آرام سے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کیا ہے، میں اگر ایجنٹ بن گیا ہوں اس ڈنکی کا، تو میں آپ کو کہوں گا کہ میں آپ سے 1.5 لاکھ روپیہ لوں گا تو آپ کو یورپ پہنچا دوں گا، میں آپ کو ہر قسم کی گارنٹی دوں گا کہ میں آپ کو ہر حال میں یورپ پہنچا دوں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، 1.5 لاکھ میں یورپ نہیں پہنچتے۔ دراصل یہ 1.5 لاکھ کا سفر جو ہے تو ہزاروں ڈالروں پر جا کے تو ختم ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کی زندگی پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جب آپ نکل جاتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے، تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف
مطلب 1.5 لاکھ آپ دے کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ راستے میں مارا پیٹا جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا، اور انتہائی لمبی مسافت ہے، پیدل آپ کو راستے کراس کرنے پڑتے ہیں، اور کئی دن 2 مہینے آپ کو یہاں سے یورپ پہنچنے میں لگتے ہیں۔ تو 2 مہینے کے اندر آپ کو پتہ نہیں کتنے مشکلات دیکھنے کو پڑتی ہیں، کتنے دن، 5 دن، 10 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے، اور الٹا جو مار پڑتی ہے، کپڑے اتار کے مارا جاتا ہے، اور پھر بعض لوگوں کو ذبح ہی کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، پہنچایا ہی نہیں جاتا۔ انسانی اسمگلر جو ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کرتے کہ آپ کو یورپ لے کے جا رہے ہیں، بلکہ انسانی اسمگلر یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو باڈی کے پارٹ ہیں نا، تو وہ بھی آگے سیل کرتے ہیں۔ یہاں سے تو آپ کو لے جائیں گے، لیکن آگے جیسے ہی آپ مختلف اسٹیشنوں پہ پہنچتے ہیں، ایک ایجنٹ دوسرے کے حوالے آپ کو کرتا ہے، تو وہ اس کی مختلف ڈیلیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی ڈیل ہوتی ہے کہ میرے ساتھ آپ نے یہ ڈیل کرنی ہے، کر لی ہے، اس کے آپ نے اتنے پیسے لے لیے، وہ پھر اپنے حساب سے اس بندے کے ساتھ پیش آتا ہے جو اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حادثات ہوتے ہیں تو ان کو آپ نارمل نہ سمجھیں، ان کے پیچھے پورا ایک مافیا کام کر رہا ہے، اور باقاعدہ سے ایسے حادثے جان بوجھ کے کروائے جاتے ہیں۔